الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد ہی توحید کے مقبالوں، شمع رسالت کی پرمانوں، اولیاء کرام کی جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بلند آواز۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس بوہ فنا کے لیے، بنایا رب نے بس بوہ فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرات محترم، آج میں آپ کی اس بزم محبت میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا، اپنا عرفان عطا فرمایا، پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اپنے قریب بلائے گا۔ اسی مفہوم کو رب کائنات نے قرآن عظیم میں، قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے اور دل کو دہلانے والا لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور دل کا چین و سکون درہم بدرہم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے اور نہ کسی کے جوانی کو دیکھتی ہے، نہ کسی کے بچپنے کو دیکھتی ہے، نہ کسی کے جوانی کو دیکھتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر بیکار ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلشن اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دیتی، کسی کو ایک لمحہ کی مہلت نہیں دیتی اور اس کے جسم میں اسی ایک روح کو، اور اس کے جسم سے روح کو الگ کر دیتی ہے، اس کے جسم سے جان کو الگ کر دیتی ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے خوب لکھا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس بوہ فنا کے لیے، بنایا رب نے بس بوہ فنا کے لیے۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا
کہ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے تو بار بار اپنی زبان پر لفظ موت کو لاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو مجھے موت دے دے، اے اللہ تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، تو کیا ہی اچھا ہوتا، ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی، ہر روز کی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا، ہر روز کی مصیبت سے چھٹکارا پا جاتا۔ حضرات محترم، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ماں اور بہنیں آگے ہیں، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈرنا الگ کی بات ہے، خوف سب بھول جاتی ہیں اور منہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک بڑھیا تھی جو جنگل جایا کرتی تھی اور لکڑیوں کا گٹھا سر پر لاد کے واپس گھر آیا کرتی تھی، لکڑیوں کا گٹھا سر پر لاد کر پھر واپس گھر آیا کرتی تھی۔ اس کے ہر روز کا یہی معمول تھا، ہر روز کا یہی معمول تھا، اور وہ کافی پریشانی اٹھا رہی تھی، کافی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرات محترم، ایک دن لکڑی لے کر آ رہی تھی، راستے میں لکڑی کا گٹھا گر گیا، اسی بڑھیا کا راستے میں لکڑی کا گٹھا گر گیا اور کوئی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ بڑھیا بار بار گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتی مگر نہ اٹھا پاتی، بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام رہی۔ پریشان ہو کر کہنے لگی اے میری موت تو کہاں ہے، اے میری موت تو کہاں ہے، اگر تو آ جاتی تو روز روز کی مصیبت سے مجھے آزادی مل جاتی، مجھے چھٹکارا مل جاتا، روز روز کی تکلیف سے چھٹکارا پا جاتی۔ بڑھیا بڑبڑاتی رہی اور ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ گئی۔ اچانک ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا، بڑھیا کے قریب پہنچا۔ بڑھیا نے کہا تم کون ہو، تم کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے بڑھیا تم مجھے نہیں پہچانتی، تم مجھے نہیں جانتی، میں وہی ملک الموت ہوں جس کو تم ابھی بلا رہی تھی، جس کو تم ابھی بلا رہی تھی، میرا ہی نام عزرائیل ہے۔ بڑھیا ملک الموت کا نام سنتے ہی خوفناک ہوئی، ڈر گئی، پریشان ہو گئی، پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ بڑھیا نے ترنت ہی بدل دیا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں بلایا ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، میں نے بلایا تو ضرور ہے، میں نے بلایا تو ضرور ہے، مگر اس لیے بلایا ہے کہ یہ گٹھا گر گیا ہے، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، کوئی اٹھوانے والا نہیں ہے، میرا یہ گٹھا اٹھا کر میرے سر پر رکھوا دیجئے، میرے سر پر رکھوا دیجئے۔ دیکھا آپ نے موت کو یاد کرنے والی بڑھیا کا حال یعنی فوراً بدل گئی، ابھی کہہ رہی تھی کہ میری موت کہاں ہے، مجھے موت آ جاتی، یعنی میں ہر روز کی مصیبت سے چھٹکارا پا جاتی، جب موت آ گئی تو ترنت ہی اپنا لفظ بدل دیا، یعنی کہنے لگی میں تو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ حضرات محترم، یہ حال ہے، معلوم ہوا کہ موت کے تصور سے پہلوانوں کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے، یعنی ان کی بھی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ موت ہر حال میں آنی ہے، موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ تبھی تو کسی شاعر نے لکھا ہے ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس بوہ فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بوہ بس فنا کے لیے۔ حضرات محترم، آخرت کو یاد دلانے والی چیز موت ہی ہے، جو آخرت کو یاد دلا سکتی ہے اسی کا نام موت ہے۔
موت دنیاوی ذلتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، جیسا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی ذلتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر زیادہ یاد کرو، موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ نسائی شریف جلد اول کتاب الجنائز باب ذکر الموت صفحہ نمبر 202 سطر نمبر 12 میں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ذکرہا ذم اللذات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو، موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ اس حدیث پاک میں موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کی تمنا کرے یا مرنے کی دعا کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی شریف جلد اول کتاب الجنائز باب تمن الموت میں ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی دنیاوی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، ہرگز موت کی دعا نہ کرے، ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالن ہار، اے میرے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، جب تک زندگی میرے لیے اچھی ہے، اس وقت تک ہمیں تو زندہ رکھ، اس وقت تک مجھے تو زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو جائے، جب موت اچھی ہو جائے، جب موت بہتر ہو جائے تو مولا مجھے موت نصیب عطا فرما، مجھے موت دے دے مولا، اس وقت تو مجھے موت دے دے۔ حضرات محترم، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی خواہشوں سے دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ سود لینے سے بچتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل خوف خدا سے لرزتا رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام و حلال کا خاص خیال رکھتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ احکام اسلام کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اتباع رسول کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نور ایمان سے جگمگاتا رہتا ہے، اس کا دل نور ایمان سے جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بات اور بتاتا چلوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضور ہوا کو حکم دے دیجیے، حضور ہوا کو حکم دی دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے، مجھے سرزمین ہند میں چھوڑ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بات کیا ہے، بات کیا ہوئی، ابھی یہاں ہو، کیوں جانا چاہتے ہو، یہاں سے تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا، ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے، جو مجھے گھور رہے تھے، جو مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، وہ دیکھیے مجھے گھور رہے ہیں۔ حضور میری خیر نہیں، مجھے ابھی ہندوستان پہنچا دیجئے، مجھے ابھی ہندوستان چھڑوا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، جو ہوا فوراً اس شخص کو ہندوستان چھوڑ آئی۔ حضرت ملک الموت پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، تم فلاں کو کیوں
گور کر دیکھ رہے تھے؟ تم فلاں کو کیوں گور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا حضور خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند میں قبض کروں، اور میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کے لیے فرمایا ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں اسی لیے حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ حضرات محترم ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہند لے گئی، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا۔ جس وقت وہ سرزمین ہند میں سرزمین ہند پر اترا، اس کا وقت آ چکا تھا۔ اسی وقت میں نے وہاں اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی جان کو اس کے جسم سے الگ کر دیا، اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ حضرات محترم اسی لیے موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت حق ہے، موت آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب جس کے اندر جان ہے اسے موت آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، یعنی جس کے اندر جان ہے اسے موت آنا ہی آنا ہے۔ موت حق ہے، موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، ہاں موت کو حق جاننا چاہیے۔ موت حق ہے، موت سچ ہے، موت آنا ہی آنا ہے۔ حضرات محترم جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے۔ حضرات میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کر لے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔